جب مہمان آ گیا ہے پہلی بات تو تیرے باپ کا نہیں کھا رہا ہے دسترخوان، مولا علی نے دسترخوان بچھا دیا. ارے کتنا بڑا مومن تھا جسے علی کے گھر کی غذا مل جائے. بیٹھا کھانا کھایا، کھانا کھا کے ہمارے یہاں لگا ہے واش بیشن، اس واش بیشن نے اور کر دیا کام. اب کون ہے جو میزبان ہاتھ دھلائے کسی مہمان کے؟ اب میں سادات بہرے میں بھی اگر مہمان نوازی سمجھاؤں تو یہ میری غلطی ہوگی، اس لیے کہ ہماری ثقافت ماشاءاللہ، اب ہم چاہے جیسے ہیں، لڑاکو ہیں، جھگڑالو ہیں، مگر یہ کہتے ہیں سادات بارے والے ہیں مہمان نواز. یہ ہم نے سارے مولویوں سے سنا ادھر کے کہ سادات بارے والے ہیں مہمان نواز، حالانکہ ان میں بھی جراثیم آنے لگے اب دوسری جگہ کے. تو مہمان کھانا کا پہلے ہاتھ دھلاتے تھے، لوٹا اٹھایا بزرگوں نے ہاتھ دھلایا، یہی ادب ہے اسلام کا. اب تو واش بیشن لگوا دیا، کھاؤ دھو. پہلے ایسا ہوتا تھا. تو مولا علی نے لوٹا اٹھایا اور مہمان سے کہا آئیے میں ہاتھ دھلاؤں. اچھا ایمانداری سے بتائیے ہم اور آپ ہوتے مولا علی سے کیا کہتے؟ نہیں مولا. اچھا مولوی سے نہیں آپ دھلواتے بھائی، وہ تو مولا ہے. اتنا ادب آپ کرتے ہیں نہیں مولانا صاحب کہ کھانا کھا لیا، یہی بڑا احسان ہے کہ آپ نے کھلا دیا، یہی بڑا احسان ہے کہ آپ نے کھلا دیا. یہ لیکن مولوی جلدی سے کسی کو لگتا نہیں. تو ہاتھ آپ دھلوا رہے، دھلوائیے بسم اللہ. نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، ہاتھ میں نہیں دھو سکتا، آپ میرے مولا ہیں. امام نے کہا میرا آرڈر ہے، میرا آرڈر ہے، میں امام ہوں، میں کہہ رہا ہوں دھو. اب جملہ سنیے، دیکھتا ہوں کتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں. مولا کہتے ہیں دھو کا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میں نہ دھلواؤں تو شریعت بنے گی کیسے؟ بھائی شریعت کیسے بنے گی؟ شریعت میں کیسے آئے گا مہمان؟ میزبان کو چاہیے مہمان کا ہاتھ دھلائے. تو جب میری سیرت پڑھے گا تو چاہے جتنا بڑا ہو گھمنڈ تو ٹوٹے گا نا. علی جب علی نے دھلوائے، اس نے جب مجبور کیا تو مولا دھوئے، مولا نے ہاتھ دھلائے. اب بڑی باریک بات ہے جوانوں، بڑی باریک ہے سننا. جیسے ہی اس نے میرے مولا نے ہاتھ دھلائے، اس نے دھوئے، الگ ہٹا، بیٹا برابر میں تھا، اس نے ہاتھ بڑھائے، دھلوائیے. امیر المومنین نے لوٹا الگ رکھ دیا. محمد حنفیہ تم آؤ، اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ. اچھا یہ بتائیے ہم آپ کیا مشورہ دیتے مولا کو؟ ارے مولا لوٹا بھی ہاتھ میں تھا، جب باپ کے دھلوائے تھے وہیں سے وہیں کام کر دیتے اس کا بھی. اب وہ بیٹے کو آواز دے رہے. اچھا اس کے مائنڈ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ ہم نے کہا یار کمال کی بات ہے، میری تو بے عزتی کر دی. آج کل ماں باپ کی عزت بیٹے کو اپنی بے عزتی لگنے لگی ہے. ماں باپ کی عزت آپ کو لگ رہی ہے اپنی بے عزتی، اسے بھی ایسے ہی لگی جیسے میری تو عزت اتار لی علی نے گھر پہ بلا کے. اب جیسے ہی مائنڈ میں بات آئی، توجہ جاتا ہوں، بہت اچھا مجمع میرے سامنے، مائنڈ میں آئی، زبان پہ نہیں آئی. زبان سے نہیں کہا میں علی نے میرے ساتھ یہ کر دیا، مائنڈ میں آئی علی نے میرے ساتھ کیا کیا. جو زبان پر آنے سے پہلے بات پہچان لے اسی کو امام کہتے ہیں. جو دل کی بات زبان پہ آنے سے پہلے جان لے اسی کو امام کہتے ہیں. مالک اشتر نے جنگ صفین میں زبان سے نہیں کہا تھا اگر ایک اور قتل کر دوں علی کے برابر ہو جاؤں، خالی ذہن میں سوچا اگر ایک اور مار لیتا علی کے برابر ہو جاتا. میرے مولا نے کہا مالک اشتر دوبارہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر. کہا مولا توڑی کب ہے؟ کہا ابھی تو برابری کا سوچ رہا تھا، ابھی تو علی کی برابری کے بارے میں سوچ رہا تھا. کہا مولا ایک اور قتل کر لیتا آپ کے برابر ہو جاتا. میرے مولا نے کہا تجھ میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے. تیرے سامنے جو بھی آ رہا ہے تو اسے کاٹتا چلا جا رہا ہے. علی نسلیں دیکھ رہا ہے. کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے.
تو مائنڈ میں آئی تھی نا، ادھر مائنڈ میں آئی. اب جتنی داد آپ نے دی ہے اس سے داد قیامت تک دیتے رہنا، مجھے نہیں اپنے مولا کو. اب دیکھتا ہوں اپنے مولا کو کتنی داد دے گا. اس نے مائنڈ میں آئی، مولا نے میرا ہاتھ نہیں دھلایا، میرے ابا کا دھلایا. میرے مولا نے اسے بلایا، بیٹے یہی سوچ رہے ہو نا؟ کہاں مولا، سوچ تو یہی رہا ہوں، میری بھی عزتی کر دیا آپ نے، میرے ابا کے دھلائے میرے نہیں دھلائے. میرے مولا نے فرمایا بیٹے اگر تو چاہتا ہے کہ علی تیرے ہاتھ دھلائے تو کبھی اکیلے آنا. خدا کی قسم پوری مجلس ہے بس، اکیلے آنا. اگر تو اکیلا آتا تو میں علی تیرے ہاتھ دھلاتا، لیکن تو آیا ہے باپ کے ساتھ، کا باپ کے ساتھ آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب میرے مولا کا جملہ ضرب طاقت سمیت لو اپنے بازوؤں میں. میرے مولا نے فرمایا اگر میں تیرے بھی ہاتھ دھلاتا، تیرے باپ کے بھی ہاتھ دھلاتا، تو اس کا مطلب ہے علی نے باپ بیٹے کو برابر کر دیا. اگر میں تم دونوں کے ہاتھ دھلاتا تو علی نے باپ بیٹے کو برابر کر دیا. اور جسے خدا نے برابر نہ کیا ہو اسے علی کبھی برابر نہیں کر سکتا. تو جملہ کا یہ باپ بیٹے، یہ دو مثالیں. آئیے تیسری مثال دوں جس پہ آپ جھومتے ہیں، ہمارا علاقہ جس پہ جھومتا ہے. اب وہ جھومنے والی بات کہوں، ایک صاحب خلیفہ بن گئے، بڑے تھے. اب وہ بڑے صاحب خلیفہ بنے، خلیفہ بنے تو اپنے گھر پہنچے تو باپ نابینا تھا. کہنے لگا ہاں بیٹے آ گئے؟ کہاں ابا میں آ گیا. کیا ہوا؟ کہا میں خلیفہ بن گیا. کہنے لگے کون سی بچ میں نے تمہارے اندر فضیلت دیکھی، ایسی کون سی اچھی چیز دیکھی، ایسا کون سا کمال دیکھا جو تجھے مجمع نے خلیفہ بنا دیا. کہنے لگے بابا میں. نبی فرماتے ہیں جو انسان بستر پہ لیٹنے کے بعد سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سو جائے. پھر سن لیجئے ناظرین محترم، حاضرین محترم، مولا کے شیعو، مولا کے ماتمدارو، جو انسان بستر پر سونے سے پہلے، رات میں سونے سے پہلے، نیند سے پہلے اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو 4 بیماریوں سے نبی فرماتے ہیں دور ہو جاتا ہے بندہ. پہلی بات، یا امنو من الشیطان، شیطان کے بہکائے میں نہیں آئے گا، شیطان اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا. والسارق، چوروں سے محفوظ رہے گا. اگر گھر میں موجود ہے، اکیلا بھی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. رات میں بسم اللہ پڑھ کے سو جائے، کوئی ڈاکو، کوئی چور آپ پہ حملہ آور نہیں ہوگا. یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ، وموت الفجاء، اچانک والی موت، ہارٹ اٹیک والی موت، یعنی جو آپ بیٹھے بیٹھے مر جائیں، اچانک آپ کو موت آ جائے، تو نبی فرماتے ہیں اچانک والی موت سے اگر کوئی شے آپ کو بچا سکتی ہے تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور چوتھی چیز، وَتَدْفَعُ عَنْهُ كُلَّ بَلِيَّةٍ، ہر پریشانی کا علاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان کو بھگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دسترخوان پہ برکت نازل کروائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعمتوں کا نزول زیادہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، عذاب سے بچا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر بیٹا بسم اللہ کہہ دے تو باپ کے گناہوں کو بخشوا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہنم کی آگ سے براءت نامہ لکھوا دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چور سے محفوظ رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچانک موت سے بچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی سے بچائے بسم اللہ الرحمن. یہ نبی نے فرمایا 21 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں. قیصر روم نے، ملک روم کا بادشاہ، اس نے مولا کائنات کو ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ اے علی ابن ابی طالب، کیا اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے جو میرا علاج کر سکے؟ اس لیے کہ میں بڑے بڑے حکیموں کو دکھا چکا ہوں، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا چکا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا چکا ہوں، لیکن میری بیماری کا علاج نہیں ہو پا
پکارا میرے سر میں اتنا تیز درد ہے کہ یہ درد ختم نہیں ہوتا، میں پریشان ہوں، بادشاہ ہو کے پریشان ہے۔ اس نے خط لکھا امام کو، امام نے کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ آپ اسے اپنے تاج کے نیچے رکھ لیں، جو بادشاہ کا تاج ہوتا ہے، اپنا تاج اتاریے، پہلے یہ کاغذ رکھیے، اس کے بعد اپنا تاج رکھیے۔ جیسے ہی رکھا فوراً شفا مل گئی۔ 3 دن ہو گئے درد نہیں ہوا، 4 دن ہو گئے درد نہیں ہوا، 5 دن ہو گئے درد نہیں ہوگا۔ اب جو نکال کے پڑھا اس نے تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ فوراً میرے مولا کو خط لکھا اور گیا وہاں، اور اس نے یہ کہا جا کے کہ مولا مجھے اپنے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوائیے۔ ارے جس قرآن کی ایک آیت اتنی عظیم ہے، وہ قرآن پورا کتنا عظیم ہوگا۔ ایک صلوات۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا زبردست فائدہ، مرض کا علاج ہے بہترین، بیماری کا علاج ہے بہترین، پریشانی کا علاج ہے بہترین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ غور تو فرمائیں، توجہ تو فرمائیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اتنے فضائل میں نے بسم اللہ کے بتائے، اس بسم اللہ میں 5 حروف ہیں، پنجتن بھی 5 ہیں، بسم اللہ میں 5 کلمے ہیں، حروف 19 ہیں، حروف 19 ہیں، 5 کلمے ہیں۔ کلمہ دیکھ لیے، بے 1 اسم 2، اللہ 3، رحمان 4، رحیم 5۔ بے 1 کلمہ، اسم دوسرا کلمہ، رحمان اللہ تیسرا کلمہ، رحمان چوتھا کلمہ، رحیم 5واں کلمہ۔ یہ 5 کلمے ہیں، 19 حروف ہیں۔ 19 حروف کی خاصیت یہ ہے کہ ایک ایک حرف جہنم کا ایک ایک دروازہ بند کر دیتا۔ صلوات بھیجنے محمد۔ یہ ہے ناظرین محترم، حاضرین محترم، عزادارو، مولا کے ماتم دارو، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خاصیت کہ ایک بادشاہ کا درد ختم ہو گیا اور کلمہ اسلام پڑھ بیٹھا بسم اللہ الرحمن۔ سب سے بڑا تھا، میں عمر میں سب سے زیادہ تھا، باپ نے کہا بیٹا خلافت مجھے دے دے، اس لیے کہ دنیا میں تو سب سے بڑا ہے، مگر اپنے باپ سے بڑا۔ صلوات بھیج دے تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے ماں باپ کے لیے اچھے اچھے لفظ کہو، نرم لہجے میں بولو۔ اور اب جملہ سنو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے جھک کے چلنا۔ ایک لڑکے نے ہاتھ رکھا باپ کے کندھے پر، جیسے ہمارے ہاں بھی رکھ لیتے، اور باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا۔ چوتھے امام نے زندگی بھر اس سے بات نہیں کی، زندگی بھر بات نہیں کی، کہا جو باپ کی توہین کر دے اس کا ہم سے کوئی رابطہ۔ یہی بھی آپ سن لیجئے، آپ حسینی ہو، ماتم کرتے ہو، نوحہ پڑھتے ہو، مرثیہ پڑھتے ہو، عزاداری کرتے ہو، تبرک بانٹتے ہو، ٹرکو تبرک بانٹتے ہو، نماز شب کے پابند ہو، مصلی آپ نے گھس دیا ہو، کئی آپ نے حج کر لیے ہوں، لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں پھر کو مولانا یہ بڑے اچھے مومن ہیں مگر ان کے باپ سے نہیں بنتی۔ دیکھیں کتنے بڑھیا مومن ہیں، کہتے ہیں ان کے باپ سے، مولانا سب سے بنتی ہے، اس کی بڑا مومن بچہ ہے مگر اس کے باپ سے نہیں بنتی۔ بھائی جس کی باپ سے نہ بنے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ ذہن میں رکھ لیجیے آپ، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، ساری عزاداری، سارا ماتم، سارا تبرک داؤ پہ لگ جاتا ہے اگر ماں باپ آپ سے ناراض، اور اگر ماں باپ خوش ہو جائیں تو نماز کی کمیاں، روزے کی کمیاں اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر ماں باپ ناراض ہو جائیں یہ اللہ کو برداشت۔ انشکر لی ولے والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ اور امام فرماتے ہیں من لم یشکر والدے لم یشکر اللہ، جو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ کبھی خدا کا شکریہ ادا، دور سے بولیے، جو ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ کبھی خدا کا شکریہ ادا کیوں؟ اب کیوں میں ہی تو پوری مجلس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجلس میں لایا باپ کندھے کے بٹھا کر، بازار میں لے گیا باپ انگلی پکڑ کر، ماتم سکھایا تو ماں باپ نے، ادب سکھایا تو ماں باپ نے، کھانا سکھایا تو ماں باپ نے، پینا سکھایا تو ماں باپ نے، سلام کرنا سکھایا تو ماں باپ نے۔ رازق وہ تھا، کھلاتے یہ تھے، مالک وہ تھا،
ڈالتے یہ تھے، یہ نظر آ رہے تھے، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کہتا ہے جو ملعون ان کا نہ ہو سکے، جو دکھائی دے رہے ہیں۔ ارے جو ان کا نہ ہو سکا، جو دکھائی دے رہے تو ان کا کیا ہو، اس کا کیا ہوگا جو اللہ دکھائی نہیں دے رہا۔ کیونکہ باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو باپ کے موضوع پہ مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، پالیں اس طرح رحم فرما جیسے کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم نازل کیا تھا۔ باپ اگر کافر بھی ہو تو بھی آپ کے اوپر اطاعت واجب ہے، باپ اگر مشرک بھی ہو تو اطاعت واجب ہے۔ باپ چاہے جیسا بھی ہو اس کا مذہب نہیں دیکھنا، باپ کا مذہب چیک نہیں کرنا۔ بس تیرا باپ ہے، جنگ عہد ہو رہی ہے، رسول کی طرف بیٹا ہے، کافروں کی طرف باپ ہے۔ اب جنگ ہو گئی، سپاہی لڑنے لگے آپس میں، اب اتفاق یہ ہوئی کہ باپ اور بیٹے ہی مقابلے پہ آ گئے، ادھر سے بیٹا اور کافروں کی طرف سے باپ، اور بیٹے نے حملہ کرنا چاہا۔ اور ایک صحابی تھا، اس کا نام نہیں لوں گا میں، اس نے کبھی کسی کو خود تو مارا نہیں، ہاں بس جیسے ہی دیکھا بیٹا لڑ رہا ہے باپ سے کہنے لگا حملہ کرو۔ نبی نے دیکھا ایک بیٹا حملہ کر رہا ہے، رکو اس کو چھوڑو دوسرے کی طرف جاؤ۔ صحابی کہتا ہے مارو، نبی اعظم فرماتے ہیں نہیں، چاہے جیسا ہے مگر تیرا باپ ہے، چاہے جیسا ہے مگر تیرا باپ ہے۔ ہٹا دیا نبی نے، یعنی باپ کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری مثال میں آپ کو دوں، خدا کی قسم یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے، اگر آپ اس کو لے لیں، باپ کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو انسان ایک نظر اپنے باپ یا ماں پر محبت کی ڈال دے تو نبی فرماتے ہیں ایک نظر میں ایک حج کا ثواب، ایک نظر یعنی ایک حج۔ اب ایک حج پہ جانے کے لیے آپ کو کتنے روپے چاہیے؟ 8-9 لاکھ، ایک مہینہ لگے گا، اور کیا پتا وہاں حجر اسود کا بوسہ ملے بھی یا نہیں، کیا پتا آپ کا حج قبول بھی ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ جو حاجی ہو اس کا حج بھی قبول ہو۔ ہزاروں حاجی ہیں جو حج کر کے آئے مگر حاجی جی کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں نا، کئی کو تو میں نے سنا، میں نے ان کا نام لے دیا، کہنے لگے مولانا نام ہی لوگ ہے، میں نے کہا کیا کہوں گا، حاجی جی، حاجی جی، اب نام بھول جاؤ حاجی جی کا۔ تو کتنے ایسے ہیں جو نام کے لیے گئے۔ تو اگر ریاکاری میں حج کریا تو قبول نہیں، علماء کی موجود، ریاکاری میں ماں باپ کی خدمت کی تو قبول ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت دکھانے کے لیے بھی کریں، یہ کر کے بھی کریں، لوگ میری تعریف کریں تو بڑھیا، ٹھیک ہے کریے، کم سے کم اس کی وجہ سے ان کا تو کام ہو ہی رہا ہے، اور اس کے دکھاوے کی وجہ سے کیا پتا کتنے جوان راستے پہ آ جائیں، سمجھ۔ مگر دکھاوے کی کوئی عبادت قابل قبول، ایک حج کا ثواب ہے انسان کو اگر محبت کی نظر اپنے ماں باپ کے اوپر ڈال۔ اب یہ بتائیے، یہ ماں باپ نہیں ہے، آخری جملہ مجلس کا آخری جملہ، اس کو سمجھیے گا اور کوشش کریے گا۔ اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں، جتنے بھی، مولا علی کی ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت امیر نے ارشاد فرمایا مجھب ہے اس جوان پر، مجھ علی کو تعجب ہے اس جوان پر کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور پھر بھی یہ جہنم میں چلا جائے۔ نہیں، حدیث سمجھے نہیں آپ، ذرا اچھی صلوات پڑھیں تو سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، نماز کا وقت بھی ہو رہا، بتائیے کیا حدیث ہے؟ مجھ علی کو تعجب ہے کس جوان پر جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور پھر بھی وہ جہنم میں۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے، اسی درگاہ میں سمر سیول لگا اور بہت بڑی ٹویل چل رہی ہے اور آپ کے دامن پر نجاست لگ گئی اور پانی کا بھی انتظام ہے، صابن بھی ہے، ہر چیز ہے، اور اس کے بعد بھی درگاہ سے آپ نجاست کے ساتھ نکلے، مکھیاں چپکی بھی، تو کیا کہے؟ بڑا کم بخت ملعون، گھر تک آ رہا ہے نجس کرتا ہوا سب کو۔ ارے درگاہ میں سمر سیول لگا ہوا تھا، صابن موجود تھا، بہترین صرف موجود تھا، ارے تھوڑا سا کر دیتا ختم ہو جاتا۔ تو کب کہتے ہیں آپ مجھے تعجب ہے اس جوان پر کہ جو ٹویل کے پاس تو ہو اور پھر بھی اس کے دامن پہ نجاست ہو۔
سمجھ گئے آپ؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ یہ صرف، یہ صابن، یہ ٹویل اس کے بدن کے دھبے کو دور کر سکتا تھا مگر نہیں کیا تو مجھے تعجب ہے۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جیسے جیسے خدمت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ باپ کو مجلس میں پکڑ کے لے آئے، اللہ نے گناہ مٹا دیے۔ باپ کو کھانا دے دیا، اللہ نے گناہ مٹا دیے۔ ماں کو لوگ دے دیا، اللہ نے گناہ مٹا دیے۔ ماں باپ کو ہنسا دیا، اللہ نے گناہ مٹا دیے۔ تو جب ہائی لیول کی مشین گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ہر آدمی کے گھر میں اللہ نے دو لگا دی تھی، یعنی ماں باپ کی خدمت کرتے چلے جاتے، گناہوں کا خاتمہ ہوتا نظر آتا۔ اب کہتے ہیں علی مجھے تعجب ہے یہ جوان جہنم میں کیوں جا رہا ہے جس کے ماں باپ بوڑھے تھے؟ یعنی جب اس کے گناہ مٹانے والے موجود تھے تو جتنی ماں باپ کی خدمت کرتے، اب جیسا باپ مر گیا تو ذمہ داری یہ نہیں ہے برسی کر دیجئے، چھمائی کر دیجئے، تیمائی کر دیجئے، دسواں کر دیجئے، یہ سب ہمارے طریقے ہیں۔ اگر نہ بھی کر رہے ہیں آپ تو اسلام آپ کو مجبور نہیں کرتا، مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کی طرف سے صدقہ دیجئے۔ باپ مر گیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ جب اماں ابا زندہ ہوتے ہیں تو 10 روپے پہ ہاتھ لگواتے ہیں، اماں یہ جناب میرے باپ کی طرف سے فیس ہے، پڑھاؤ۔ اب جو بچہ پڑھا تو جب تک زندگی میں اس کے علم سے لوگ فائدہ لیتے رہیں گے تیرے باپ کی قبر میں نور پہنچتا رہے۔ یہ بریانی تو شام تک ذائقہ ختم ہو جائے گا، یہ جو بریانی ہم کھاتے ہیں ابا کے نام کی، اس کا ذائقہ کتنی دیر رہے گا بھائی؟ تم سب سے اچھی بھی کھلا دو تو 2 دن میں بھول جائیں گے، 3 دن میں بھول۔ اور مجلس عزا کا شوقین آدمی، اور خدا کی قسم جب میں مجلس پڑھتا ہوں، مجلس میں ہوتے میں کہتا تھا وقت ہو رہا، کہنے لگا مولانا ابھی اور کوئی نسخہ بھی بتا دیجئے۔ اب ان کی مجلس ہے تو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، صلوات پڑھے محمد و نماز عصر ہے، من استغفر اللہ بعد العصر 70 مرہ غفر اللہ له ذنوبہ 50 سنہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو انسان نماز عصر کے بعد ایک مجلس میں کہنے لگا مولانا میری تو 40 سال کی عمر ہے، اب اس مجلس میں ہے نا 40 سال کی عمر کے پتہ نہیں کتنے ہیں، اور 15 سال تک ہمارے گناہ لکھے نہیں گئے، تو 10 تو ویسے نکال دو 50 میں سے اور 15 ایسے نکال دو تو کتنے بچے؟ 25۔ تو اللہ کرے گا 50 سال کے گناہ معاف، میرے ہیں کل 25 کے، تو میں ابھی سے استغفار کیوں کروں؟ میں تو جب 50-60 سال کا ہو جاؤں گا تب سے شروع کروں گا۔ یہ جو حدیث تم نے بتائی، امام جانتے تھے کہ جو قرآن نہیں پڑھے گا خالی میتھ پڑھے گا وہ بہکے گا، اس لیے امام نے فرمایا اگر تو نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے اللہ تیرے 50 سال کے گناہ معاف کرے گا، اور اگر تیرے گناہ 50 سال کے نہ ہوں تو اللہ تیرے باپ کے گناہ معاف کرے گا، اگر تیرے باپ کے بھی ملا کے اتنے نہ ہو تو اللہ تیری ماں کے گناہ معاف کرے گا، اور اگر ماں باپ کے بھی نہ ہو تو اللہ تیرے بھائی کے گناہ معاف کرے گا۔ کتنا عظیم ہے! خلوص دل سے استغفر اللہ ربی، سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے استغفار، کہ میرا بندہ استغفار کرے۔ بس عزیزو یہ باپ دنیا سے رخصت ہوا، ایک شخص نے اپنے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا پشت پہ، پوچھا بتا بیٹا سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کہا میں۔ ہاتھ ہٹا کے پوچھا اب بتا سب سے زیادہ کمزور کون ہے؟ کہا میں۔ کہا جس باپ کا پشت پہ ہاتھ ہو اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کمزوری زندگی بھر رہتی ہے جس کا باپ نہیں رہتا۔